نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کنز العمال شریف کی روشنی میں قربانی کے فضائل، اس کی افادیت اور اس کی اہمیت آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے۔ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، یہ ایک ضخیم کتاب ہے حدیث پاک کی، اور جلد نمبر 5 ہے۔ نام ہے کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، علامہ علاء الدین علی المتقی المتوفیٰ 975 ہجری کے یہ امام ہیں، علی المتقی الہندی، اور بڑی ضخیم کتاب ہے جس کے اندر احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثیر تعداد میں انہوں نے جمع فرمائی۔ ان کی روشنی میں قربانی جو ہے سنت ابراہیم، اس کا تصور پیش کرنا ہے۔ حدیث نمبر 12156، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیۃ وعطیرۃ۔ اے لوگو، بے شک ہر گھر والے پر ہر سال میں ایک قربانی ہے اور ایک عطیرہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو عطیرہ کیا چیز ہے؟ عطیرہ ابتداً رجب کے اندر ایک بکری ذبح کی جاتی تھی، اور بعد میں اس کا وجوب منسوخ ہو گیا۔ جب قربانی کا وجوب آیا تو عطیرہ منسوخ ہو گیا۔ اب امت محمدی کے لیے فقط قربانی رہ گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گھر والے پر ہر سال میں قربانی ہے، یعنی علا چونکہ اصلاً وجوب کے لیے آتا ہے تو فرمایا کہ قربانی واجب ہے۔ اور ہر گھر والے سے مراد مطلق گھر والا نہیں بلکہ صاحب نصاب ہے، اس لیے کہ دیگر احادیث کی روشنی کے اندر بھی یہ دیکھنا ہے کہ قربانی ہر ایک پر واجب نہیں بلکہ ہر ایک مسلم صاحب نصاب پر واجب ہے، جو مقیم بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلم بھی ہو، یہ ساری شرائط ہیں اس کے لیے۔ اور حدیث نمبر 12159 میں ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ جس آدمی کو وسعت ہو، یعنی صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اور اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، تو نبی علیہ السلام نے وعید فرمائی، تشدید فرمائی، تحدید فرمائی، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہرگز عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اس بندے سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اللہ نے وسعت مال عطا فرما رکھی ہے اور صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ حدیث نمبر 12170 میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا، عجب ربنا من ذبحکم الضان فی یوم عیدکم۔ ہمارا رب خوش ہوتا ہے تمہارے دمبا ذبح کرنے سے، فی یوم عیدکم، تمہاری عید کے دن میں، یعنی قربانی کے دن کئی جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، گائے کی ہے، بھینس کی ہے، اونٹ کی ہے، بکرے کی ہے، دمبے کی ہے، بھیڑ کی ہے، مینڈے کی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب کو سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ رب ذوالجلال کو دمبے کی قربانی ہے۔ تو دمبے کی قربانی افضل ہے باقی جانوروں کی قربانی سے،
یعنی گائے، بھینس، بکری وغیرہ کی قربانی سے دمبے کی قربانی سب سے زیادہ افضل ہے۔ اگرچہ واجب ادا ہو جاتا ہے کہ چاہے گائے کی صورت میں ہو یا بھینس کی صورت میں ہو، اونٹ کی صورت میں ہو، بھیڑ اور بکری کی صورت میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب الضحایا الی اللہ تعالی اعلاھا واسمنھا، ان احب الضحایا الی اللہ تعالی اعلاھا واسمنھا، کہ بے شک بہترین قربانیاں اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ترین قربانیوں میں سے وہ قربانی ہے جو گراں قیمت ہو اور پھر موٹی تازی ہٹی کٹی ہو، یعنی صحت مند جانور ہے اور نہایت گراں قیمت ہے اور اس کی قیمت زیادہ ہے، مہنگا ہے۔ ظاہر بات ہے جتنا عمدہ ہوگا اور جتنا صحت مند ہوگا اور جتنا ہٹا کٹا تر و تازہ ہوگا اتنی قیمت اس کی زیادہ ہوگی، تو اس لیے خدا کی بارگاہ کے اندر اتنا زیادہ محبوب بھی ہوگا اور اتنا زیادہ مقبول بھی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کی فضائل اور اس کے فوائد میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، ضحایاکم فإنہا مطایاکم علی الصراط، عن ابی ہریرہ۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ضحایاکم فإنہا مطایاکم علی الصراط، کہ تمہاری قربانیاں بے شک تمہاری سواریاں ہیں پل صراط پر، یعنی محشر کے دن پل صراط سے جب گزرنا ہوگا تو اس دن جو سواری پیش کی جائے گی وہی تمہاری قربانی کا جانور ہوگا جو برق رفتار ہوگا، اور آنکھ جھپکنے کی دیر میں اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اپنے اوپر سوار کر کے بجلی کی طرح وہ پل صراط کو عبور کر جائے گا اور گزر جائے گا۔ فرمایا تمہاری قربانیوں کو یہ فائدہ ہے کہ آج قربانیاں کرو گے تو کل پل صراط پر یہی قربانیاں تمہارے لیے سواریاں پیش کر دی جائیں گی۔ حدیث نمبر 12183 میں ارشاد ہوتا ہے، 82 میں ارشاد ہوتا ہے، 12182، من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، عن البراء بن عازب۔ اور یہ حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور صاحب کنز العمال نے اس ترتیب میں اس کو 12182 کے نمبر پہ رکھا۔ من ضحى قبل الصلاۃ، فرمایا عید کی نماز سے پہلے جس بندے نے قربانی کر دی، فإنما ذبح لنفسه، تو اس نے جانور اپنی ذات کے لیے ذبح کیا، یعنی گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا ہے، اس کو قرب خداوندی نصیب نہیں ہوگا اور اس کا قربانی کا درجہ اور حیثیت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ بطور گوشت ایک جانور ذبح کیا گیا۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ، جس نے عید کی نماز کے بعد قربانی کا جانور ذبح کیا، فقد تم نسکہ، تو فرمایا اس کی قربانی مکمل ہو گئی، واصاب سنت المسلمین، اور وہ مسلمانوں کے طریقے کو پہنچا۔ لیکن یہ مسئلہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو شہر میں رہتا ہے یا خود دیہات میں رہتا ہو مگر اس کا جانور شہر میں ذبح ہوتا ہو۔ ان دو صورتوں میں کہ یا تو بندہ باسی شہر کا ہے، جانور بھی شہر میں ذبح ہونا ہے، تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے اور یہ حکم ہے، یا پھر بندہ دیہات میں رہتا ہے لیکن جانور اس کا شہر میں ذبح ہونا ہے، تو تب بھی یہ بات ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 12190 میں فرمایا، من کانا ذبح اضحیتہ قبل ان یصلی فلیذبح مکانہا اخری۔ بعض دفعہ لا علمی کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے لوگ عید سے پہلے قربانی کر دیتے ہیں، اور پتہ چلا کہ شہر کا رہنے والا شخص تھا اور اس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، یا جانور شہر میں تھا، خود دیہات کا رہنے والا تھا اور جانور عید کی نماز سے پہلے ذبح ہو گیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس حدیث کے اندر اس کا حکم بیان کیا گیا ہے، اس کو قربانی نئے سرے سے کرنی پڑے گی۔ کہ حضور نے فرمایا جس بندے نے قربانی ذبح کی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، فلیذبح مکانہا اخری،
اسے چاہیے کہ اس کی جگہ ایک اور قربانی کرے۔ ومن لم یکن ذبح فلیذبح بسم اللہ، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کو ذبح نہیں کیا اسے چاہیے کہ وہ عید کی نماز پڑھ کر اللہ کے نام پر قربانی ذبح کرے۔ اب قربانی کے گوشت کو کھانے کے حوالے سے کہ ابتداً تو 3 دن اس کا ذخیرہ کرنا جائز تھا، اور 3 دن سے زائد اس کا اسٹاک نہیں کر سکتے تھے، اس کو جمع نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں اجازت دے دی۔ اب تو اگر کوئی شخص قربانی کرنے والا سال بھر کے لیے بھی اپنے قربانی کے گوشت کو اگر فریزر کر لیتا ہے، فریج میں رکھ لیتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے اور اس کی کوئی گرفت اور کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 12195 میں فرمایا اذا ضحى احدكم فليأكل من اضحیتہ، جس آدمی نے قربانی کی تم میں سے اسے چاہیے کہ وہ اپنی قربانی میں سے کھائے، لہذا کھا سکتا ہے اور جب تک چاہے کھا سکتا ہے۔ 12196 میں فرمایا کلوا لحوم الاضاحی وادخروا، کھا بھی سکتے ہیں اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے کھانے کی اجازت تھی مگر ذخیرہ 3 دن سے زائد تک نہیں کر سکتے تھے، اب کھانے کی بھی اجازت ہے، جتنا چاہیں کھا لیں، اور ذخیرے کی بھی اجازت ہے، جتنا چاہیں اور جب تک چاہیں ذخیرہ کر لیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ قربانی کے 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے لیے رکھنا، ایک اعزہ اقارب اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دینا، اور ایک حصہ غرباء اور مساکین اور مفلسین کے لیے تقسیم کر دینا، یہ قربانی کے استحباب میں سے ہے اور قربانی کی افضلیت میں سے ہے کہ اس طرح کرنا افضل ہے اور بہتر طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کریں۔ یہ حکم کے اعتبار سے تو واجب ہے، مگر سنت اس معنی میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سنت اس معنی میں کہ قربانی کا وجوب جو ہے وہ سنت سے بھی ثابت ہے، تو اس وجہ سے اس کو سنت کہا جاتا ہے، ورنہ قربانی واجب ہے ہر صاحب استطاعت، صاحب نصاب، عاقل، بالغ، مسلم، مقیم پر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔